بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 ستمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ ججز ٹرانسفر سے متعلق 5 ججز کی جو درخواستیں تھیں اس پر جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب آئینی بینچ کے ججز نے چارج شیٹ لگا دی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر، اور جسٹس فائز عیسیٰ کے اقدام کو خود انہوں نے غلط اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف جس مقصد کے لیے کام کر رہی تھی، وکلا موومنٹ، بالآخر پاکستان تحریک انصاف کو اس میں کامیابی ملی ہے اور سینئر وکلا نے اہم ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب جانتے ہیں کہ 5 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا، اور اس کا 6 ججز کا خط تھا۔ سب سے پہلے 7 ججز کا خط تھا جو عامر فاروق کو لکھا گیا تھا، پھر 6 ججز نے خط لکھا جو سپریم کورٹ کو لکھا۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا سپریم کورٹ کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں۔ پھر جو ارباب طاہر تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور پھر 5 جج رہ گئے جنہوں نے خط لکھا اور اپنے بیانیے پہ قائم رہے، وہ آج عدالتوں میں بطور سائل دھکے کھا رہے ہیں۔ اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جنہوں نے سپریم کورٹ میں ان 6 ججز کے خط میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، جبکہ ارباب طاہر صاحب کو بڑی کمیٹیاں مل گئیں اور مستقبل میں وہ چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ 5 ججز اپنی ان کا جو ایک موقف تھا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی درخواستیں تھیں، عمران خان کی درخواستیں تھیں، اور عمران خان اس میں پٹیشنر ہیں۔ 5 ججز کی درخواستیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواستیں تھیں، کراچی بار ایسوسی ایشن کی بھی درخواستیں تھیں۔ اب اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ دیکھیں جی، اور یہ موقف کس کی جانب سے اپنایا گیا ہے اس بینچ کے آرڈر میں، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنی درخواستیں واپس لے لی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مفاد عامہ کا کیس نہیں، ہم نہیں سمجھتے یہ مفاد عامہ کا ہے، اس وجہ سے اس کا حوالہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنی درخواستیں واپس لے لی۔ اچھا، پہلے میں آپ کے سامنے وہ جو حکم نامہ ہے اس کا جو بیسک جو اس میں گراؤنڈز لی گئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر میں فائز عیسیٰ سے متعلق ایک پیراگراف ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم آ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کو جو بڑا ایک کامیابی ملی ہے وکلا کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ٹرانسفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، اور ہائی کورٹ کے ججوں کا ٹرانسفر آئین اور قانون کے مطابق قرار دے دیا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ ججز کا ٹرانسفر 26ویں ترمیم کے عین مطابق قرار دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ فیصلہ جاری کیا، 55 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ، جس میں کہا گیا کہ یہ 5 رکنی بینچ تھا، 3-2 سے فیصلہ آیا تھا۔ 5 رکنی بینچ میں سے جو میجورٹی فیصلہ ہے 55 صفحات پر مشتمل، شاہد بلال حسن، محمد علی مظہر اور جو جسٹس صلاح الدین تھے، صلاح الدین نے الگ سے بھی اپنا اضافی نوٹ بھی دیا ہے۔ 55 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ اصل نقطہ یا بنیادی شرط یہ ہے کہ جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کرنے سے پہلے صدر مملکت کو متعلقہ جج کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ آپ جس جج کو ٹرانسفر کر کے لے کے آ رہے ہیں اس کی تو رضامندی ضروری ہے، لیکن اس جج کو لے آنے سے جب آپ دوسرے اس پہلے سے موجود ججز کی سینیورٹی کو ڈسٹرب کریں گے تو کیا ان کا بھی کوئی حق ہے؟ ان سے بھی کوئی پوچھے گا، ان سے بھی کوئی رضامندی ہوگی؟ یہ سب سے اہم سوال تھا جس کو پورے ججمنٹ میں نہیں ڈسکس کیا گیا، کہ اصل نقطہ یا بنیادی شرط یہ ہے کہ جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کرنے سے پہلے صدر مملکت کو متعلقہ جج کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ سب سے اہم دوسرا پہلو مشاورت کا عمل ہے۔ مشاورت کے عمل میں صدر مملکت چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کے پابند ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ صدر مملکت کو آئین کے تحت ججوں کے ٹرانسفر کا اختیار حاصل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 175A اور 200 میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں آرٹیکلز کے مطابق مختلف مواقع سے نمٹنے کے لیے موقف مختلف تھا۔ یہ مختوم علی خان صاحب بار بار یہ بات کرتے تھے کہ آپ ایک جگہ پہ اسامیاں خالی ہیں، آپ ٹرانسفر کے ذریعے وہ اسامیاں نہیں فل کر سکتے، آپ کو اسامی فل کرنی ہوگی تو آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت جوڈیشل کمیشن کا اختیار استعمال کرنا ہوگا۔ صدر اسامیاں فل کرنے کے لیے ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں، محمد علی مظہر بینچ کہہ رہا ہے کہ 175 میں اور 200 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت صدر ٹرانسفر کرتا ہے، آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت جوڈیشل کمیشن جو اسامیاں ہیں ان کو مکمل کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جج کی منتقلی جج کی رضامندی اور مشاورت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ججوں کی منتقلی کا فیصلہ عدلیہ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ منتقلی کے عمل میں عدلیہ کی رائے کو اولیت حاصل ہے۔
عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ججوں کی منتقلی سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی. ججوں کی منتقلی میں بدنیتی یا انتقامی کارروائی ثابت نہیں ہوئی. ججوں کی منتقلی آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ 2010 کا سیکشن 3 منتقلی پر قدغن نہیں لگاتا اور صوبائی نمائندگی کے اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. معاملہ سینیورٹی کے تعین کے لیے صدر کو واپس بھجوایا جاتا ہے. اصل مسئلہ سینیورٹی کا تھا، وہ صدر کو بھجوا دیا گیا اور صدر نے اس کو اپنی مرضی سے جو ان کا ایک منصوبہ تھا اس کے مطابق انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا. سینیورٹی سے متعلق کسی جج سے یا چیف جسٹس سے مشاورت ہی نہ کی گئی. اب وہیں پہ جسٹس صلاح الدین جو ہیں ان کی جانب سے اضافی نوٹ میں لکھا گیا کہ صوبائی ہائی کورٹس کے ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ آئینی طور پر درست ہے. ان تبادلوں میں جج صاحبان کی رضامندی اور چیف جسٹس پاکستان و متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کی تمام شرائط پوری کی گئیں اور یہ تبادلے عوامی مفاد میں کیے گئے ہیں جن پر کسی بیرونی دباؤ یا ناجائز عنصر کا اثر نہیں ہے. انہوں نے قرار دیا کہ یہ تبادلے عدلیہ کے وفاقی ڈھانچے کو مضبوط کرتے ہیں، لسانی و علاقائی تنوع کو یقینی بناتے ہیں جو ادارہ جاتی صلاحیت کو بڑھاتا اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کو فروغ دیتا ہے. جسٹس صلاح الدین کے مطابق آرٹیکل 200 کے تحت تبادلہ کوئی نئی تقرری نہیں بلکہ عدالتی ڈھانچے کے اندر نئی ذمہ داری ہے، اس لیے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلے پر جج کو نئے حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ہدایت کی کہ ہائی کورٹس کے ججوں کی متحدہ قومی سینیورٹی لسٹ تیار کر کے ہر سال صدر مملکت کے دفتر سے چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے نوٹیفائی کی جائے. یہ لسٹ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلوں کے لیے استعمال اور اس پر تنوع کے اصول کو لاگو کیا جائے تاکہ شفافیت، مساوات اور تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے، اور یہی عدالتی اصلاحات ناگزیر ہیں. ایک ہائی کورٹ جہاں ٹوٹل 8 ججز تھے، 12 ججز کی ٹوٹل اسامی ہے، 8 جج تھے، 4 جج نئے تعینات ہونے تھے. آپ سندھ سے بھی ایک جج تعینات کر سکتے تھے نیا، آپ بلوچستان کے جو ایک جج کو، ایک وکیل کو تعینات کر سکتے تھے، یا آپ وہاں سے کسی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سے نیا جج تعینات ہو سکتا تھا نا. آپ کو ٹرانسفر کیوں کرنے پڑے، اور پھر وہ بھی آپ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا جج تعینات کر کے اس کو ٹرانسفر کرنا پڑا، اور پھر جو وہاں پہ پہلے سے موجود تھے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی سینیورٹی کسی بھی سروس میں، سروس لا، جب ہم لاس کی بات کرتے ہیں یا سروس کے قوانین کی بات کرتے ہیں، کسی کو ایک درجہ تنزلی ہو جائے تو آپ سمجھے اس کے لیے یہ ایک بڑی پنشمنٹ ہے، یہ معمولی سزا نہیں ہے، یہ ایک بڑی سزا ہے. اور آپ ایک ون سائیڈڈ بات کر رہے ہیں، دوسری سائڈ کی بات ہی نہیں کر رہے کہ ان کا کیا قصور ہے جو سینیورٹی میں پہلے نمبر پہ آ گئے تھے. عامر فاروق کے جانے کے بعد آپ نے اس کو پھر نیچے لے گئے اور 15ویں نمبر والے کو آپ اوپر لے آئے. وہی بات جو جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس میں کہا کی کہ وہ سندھ میں ایک بندہ اگر پروموشن نہیں ہو سکتی اور اس کو آپ اسلام آباد لے آئیں اور وہاں اس کو آپ اوپر بٹھا دیں تو یہ تو پھر وہی نظام ہے. لیکن خیر یہ ججمنٹ، اب اس ججمنٹ میں سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے پیراگراف رکھنا چاہتا تھا وہ اہم ہے. اسلام آباد کے جو ہمارے یہ فیصلہ ہے ججز تبادلہ کیس کے تفصیلی فیصلے میں جسٹس محمد علی مظہر یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ بلا شبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز منتقلی کی مبینہ وجوہات میں 6 ججز کا خط بھی شامل ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات تسلیم کر رہی ہے سپریم کورٹ کہ 6 ججز نے خط لکھ کے بڑی غلطی کی، انہوں نے جو مداخلت کے خلاف سٹینڈ لیا یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. وہ کہتے ہیں بلا شبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز منتقلی کی مبینہ وجوہات میں 6 ججز کا خط بھی شامل ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذکورہ خط کے حوالے سے از خود نوٹس ابھی تک زیر التوا ہے. ہماری رائے میں اس مقدمے پر اب تک فیصلہ ہو چکا ہونا چاہیے تھا. وہ قاضی فیضی صاحب نے جو دبا کے رکھ لیا تھا اس کے بارے میں انہی کے ساتھی جسٹس محمد علی مظہر بلا نشان کیس میں بھی ساتھی تھے. وہ لکھتے ہیں کہ ہماری نظر میں جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہونا تھا، یا بدقسمتی سے یہ کیس 7 مئی 2025 کے بعد کبھی 2024 کے بعد کبھی مقرر ہی نہیں ہوا اور تاحال یہ زیر التوا ہے. اب وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں The petitioner blames that the transfer of outside judges have been made in the Islamabad High Court notification number falan to victimize the 6 judges due to writing a letter by them on 25/2024 almost before 11 months of transfer notification. In the practical and methodological legal malice in law does not deduce an act done with an inappropriate apprehension motive, but it implies a wrongful act done aspiration and objective presumed in the case of an unlawful act rather than
a bad motive. The fragment of arguments relating to the latter, which is sub judice in some other proceedings, cannot be taken and decided in the present proceeding. Any remarks, comment or observation made in the present proceeding regarding the pending suo motu number 1/2024 may seriously prejudice the outcome of sub judice matter in which various serious issues have been raised and require independent application of mind and decision without making it with other case or cases. Moreover, various constitutional petitions challenging the 26th constitutional amendment are also pending in this court. Therefore, no observation کہ وہ اس خط سے متعلق اور جو 26ویں ترمیم سے متعلق جو سوالات اٹھائے گئے اس کے اوپر بھی ہم اس وجہ سے نہیں بات کرتے کہ چونکہ مختلف پٹیشنز ہیں جن میں یہ معاملات پہلے ہی جو زیر التوا ہیں. لیکن وہ یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ وہ 6 ججز کا جو خط ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود تھا اور پھر جو سو موٹو لیا گیا تھا 1/2024 اور پہلے فائز عیسیٰ نے ایک کمیشن بنانے کا کہا تھا اور کمیشن کے سربراہ نے خود کو الگ کر لیا تھا تو پھر فائز عیسیٰ نے اس کو سو موٹو میں معاملہ اٹھایا لیکن بعد میں پھر اس کے اوپر کارروائی دبا دی گئی اور وہ کہتے ہیں بڑی بدقسمتی ہے اب تک تو فیصلہ ہو چکا ہونا چاہیے تھا وہ فیصلہ نہ ہو سکا. یہ محمد علی مظہر اپنے فیصلے میں تحریر فرماتے ہیں. اب کل جو وکلا کی جانب سے ایک بڑا ایونٹ ہوا اور وکلا کی جو گول میز کانفرنس تھی اس میں وکلا بھی تھے اور سینئر صحافی بھی تھے اور سینئر وکلا جو پاکستان کی کریم ہے اعتزاز احسن ہیں, حامد خان ہیں, لطیف کھوسہ ہیں اور ان کے ساتھ جو باقی سلمان اکرم راجہ صاحب تو ہیں ہی ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر سابق جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس شاہد جمیل اور باقی بھی موجود تھے. وہاں جو ایک اہم فیصلہ کیا گیا, ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ 16 اکتوبر کو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں فیصلہ وکلا نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ون سائیڈڈ الیکشن ہوگا. کیوں کہ فائز عیسیٰ پہلے انرولمنٹ سپریم کورٹ وکلا انرولمنٹ کمیٹی کے ہیڈ تھے اور پھر جمال بندوخیل صاحب, تقریباً 450 سے زائد نئے وکیل انرول کیے گئے, نئے وکلا کو انرولمنٹ لیٹر جاری کیے گئے. مطلب یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں تقریباً 500 سے زائد نئے سپریم کورٹ کے وکیل بنائے گئے. کس نے؟ جو فائز عیسیٰ پہلے اس کمیٹی کے ہیڈ تھے, پھر جمال بندوخیل صاحب اور احسن بون صاحب اور پاکستان بار کونسل. اب سپریم کورٹ کا وکیل بننا بہت مشکل ہے اور بہت کم لوگ انٹرویو پاس کرتے ہیں. جب آپ ایک ساتھ 500-700 لوگوں کو سپریم کورٹ کے لیے انرول کرتے ہیں تو وہ ووٹ کس کو دیں گے؟ انہی کو دیں گے. تو بھائی جہاں یہ تو ووٹ ہی یہ الیکشن ہی 50-60 ووٹوں کی مارجن سے جیتنے ہارنے والا ہوتا تھا, جہاں 500 سے زائد وکیل آپ نے نئے انرول کر دیے تو وہاں کون سا مقابلہ ہونا ہے؟ تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو 16 اکتوبر کا ہے وہ کو بڑا مقابلہ ہوگا, چونکہ نظام نے اپنے جو معاملات ہیں وہ پہلے سیٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا, اب وکلا کی جانب سے جو موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے اس میں ملک گیر تحریک چلانے سے متعلق بیرسٹر اعتزاز احسن کو بالآخر صدارت دے دی گئی ہے اور ان کو ہیڈ بنا دیا گیا ہے. اعتزاز احسن جو 2009 اور 2008 میں جو وکلا تحریک تھی اس کے روح رواں. اعتزاز احسن کمیٹی کے سربراہ ہیں. اس کمیٹی میں اعتزاز احسن کے ساتھ حامد خان ہیں, لطیف کھوسہ ہیں, علی احمد کرد, قاضی انور اور بیرسٹر صلاح الدین احمد ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل ہیں اور منیر ملک. یہ جو وکلا ہیں یہ سارے کے سارے اس کمیٹی کا حصہ ہیں. یہ پاکستان کے جو بڑے نام ہیں وکلا کے وہ تمام اس کمیٹی کا حصہ ہیں. 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف یہ جو کمیٹی ہے یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کوئی بڑی جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی اور کوئی بہت بڑا نظر آئے گا, تبدیلی نظر آئے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تبدیلی ہوتی ہے اور کیا موومنٹ آگے بڑھتی ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جتنا آپ نظام کو دباتے جائیں گے, جتنا اندھیرا ہوتا جائے گا, اتنی جو صبح کے طلوع ہونے کے امکانات بھی بڑھتے جائیں گے. یہ اللہ کا بھی ایک نظام ہے. آج آپ نے دیکھا سندھ ہائی کورٹ میں کل جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے کیس کے وقت کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کمرہ عدالت میں اور کمرہ عدالت کے باہر شیم کے نعرے لگیں, اور وہ عام وکیل تھے. وہاں ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ سیاسی یا کوئی بار کے وکیل نہیں تھے, عام وکیل سینکڑوں کی تعداد میں تھے. اور نظام میں اتنا جو ہے وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ جس دن یہ لاوا پھٹا تو پھر بنگلہ دیش, سری لنکا اور یہ سارے معاملات جو پرامن احتجاج ہے وہ پاکستان کی اپنی ایک تاریخ ہوگی. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.